ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول۔ جات تو بیمار تھے، خیمہ سرکا کر دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آتا، کلیجہ منہ کو آتا۔ بیٹیاں صاحبزادیاں کوئی نہیں کہہ سکا، لاش کو روندا گیا۔ اپنے نانا کے اس ارشاد کو بھی پورا ہوتے دیکھا حسین نے، فرمایا کہ افضل الجہاد وہ ہے کہ جس شہید کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچے رتبے کا شہید وہ ہوتا ہے۔ تو قدرت نے کہا کہ تو سب سے اونچے مرتبے کا رسول ہے، تیرا نواسا اونچے مرتبے کا شہید ہے، تو یہ جو سب کی اونچی شہیدوں کی جو عزت ہے وہ چوٹی کا سہرا میں حسین کے سر پر کیوں نہ رکھوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، میں نے آج کچھ سنانا نہیں تھا بلکہ میں سننے کے لیے آیا، جیسے مولانا سجاد صاحب فرما رہے تھے۔ سجاد ساجد صاحب، اور بڑی بلبلہ انگیز، حکمت آمیز اور جذبات ریز تقریر فرمائی انہوں نے۔ عبدالباقی نے باصرار مجھے کہا، لیکن میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مصروف بہت ہوں، یہ مختصر سا وقت تھا مہینے بھر سے، میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں فارسی رباعیات کہہ رہا تھا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 یا 62 رباعیات کہی تھی، بس میں نے پڑھی تو میری طبیعت بھی لگ گئی۔ یہ الگ ردیف عبدالقادر ہے، اس کی تمام رباعیات 130 یا 31 کے قریب ہیں، تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ چھپ جائیں گی۔ بات کہنا بات پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے، بات کہنا بات پیدا کرنے کی نسبت سے آسان ہوتا ہے، لیکن بات پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ شعر میں بالخصوص بات پیدا کی جاتی ہے، اور تخلیقی عمل جو ہے وہ انسانوں کے لیے جس مرحلے میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تخلیق تو اللہ کی صفت ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ
جہاں تک تخلیق کے لفظ کا تعلق ہے وہ بڑی دشواری کے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اب بھی ذہنی طور پر اسی وادی شعر میں ہوں، رباعیات کی دنیا میں ہوں، 4 مصروں میں بات کرنی پڑتی ہے اور گفتگو کو چوتھے مصرے میں فائنل کر دیا جاتا ہے، حتمی نتیجے کے طور پر مصرے کو پیش کیا جاتا ہے۔ حتمی بات کرنی ویسے بھی بڑی مشکل ہے، تو اس لیے بڑی عرق ریزی کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں آج جس ذات گرامی کے حوالے سے محرم الحرام کی نسبت سے امام عالی مقام کی یاد پاک کے حوالے سے آپ سب لوگ جمع ہیں، اور میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، تو اسی ربائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور ربائی جو حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق بدین حضرت خواجہ اجمیری کی طرف منسوب ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ دیکھا آپ نے ربائی ہے، لیکن ربائی کی جو تدریجی مراحل ارتقاء ہیں، تدریجی مراحل ارتقاء کہ درجہ بدرجہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع، چوتھا مصرع، چوتھے میں حتمی بات کی تھی۔ چونکہ میں ابھی اپنی رباعیات کی دنیا میں ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک ربائی کے حوالے سے ہی بات کروں۔ تو یہ کتنا مشکل کام ہے اور کس آسانی سے غریب نواز اجمیری نے یہ ربائی کہہ دی کہ شاہ ہست، اپنی اپنی سمجھ ہے، فارسی کا طالب علم ہوں میں ادنا سا، میں بھی پیش کرتا ہوں اپنی سمجھ کو۔ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی رہتی ہے، اس ربائی کو ٹی وی پر ساری دنیا پیش کرتی ہے، اخباروں میں، ہر جگہ، ریڈیو میں، لیکن آج جو میں پیش کروں گا اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا نا تدریجی مراحل ارتقاء کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے ایک بات کی، دوسرا سٹیپ آتا ہے اس بات کو ذرا آگے بڑھانے کا، تیسرے مصرے میں فیصلہ کن موڑ کی طرف اس مصرے کو موڑا جاتا ہے، اور چوتھے میں حتمی بات، فیصلہ کن بات کر دی جاتی ہے۔ یہ ربائی کی شان ہے۔ اگر کوئی ربائی کہہ سکتا ہے تو جو صرف 4 مصرے اکٹھے کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ عام شاعر تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ غریب نواز کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ شاہ ہست حسین شاہ ہے، بھائی بات ختم ہو گئی، لیکن اب کہتے ہیں بادشاہ ہست حسین۔ حالانکہ شاہ بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔
لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ درجہ بدرجہ پڑھتے ہیں، ربائی میں پڑھا جاتا ہے۔ شاہ حسین، حسین شاہ ہے۔ کہا کہ شاہ کہہ کر تو مطمئن ہو گیا؟ نہیں، بادشاہ معین الدین اضافہ کرو لفظوں میں، یہ حسین کی شان ابھی کم ہے، شاہ نہ کہو، بادشاہ کہو، ترقی آ گئی جو میں نے کہا تھا۔ شاہ ہست حسین، اب بادشاہ کیا ہے؟ مرزا بیدل کا ایک مصرع ہے، اورنگزیب کے سامنے کوئی بات ہوئی تو مرزا نے کہا تھا ماں خاک شہیں مگر او بادشاہ، بادشاہ ہوا کا اڑنے والا شاہ، بادشاہ باد کا ہوا کا بادشاہ، سلطان، باد میں نے ہوا، شاہ میں نے شاہ سے ہی شاہ پر ہے، پر کا تعلق شاہ، شاہ پر، بڑا پر، شاہ میں نے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ میں آپ کی پنجابی میں ایک لفظ پیش کروں، ساری دنیا کہتی رہتی ہے لیکن نصیر الدین کی ان باتوں کو آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ یہ اڑتے جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ، 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 بادشاہ کیا تھا اصل میں؟ فارسی لفظ ہے، یہ تھا بادشاہ، کیونکہ ہوا کا یہ شاہ ہے۔ باد کثرت استعمال سے دال حذف ہو گئی، گر گئی، جس طرح بغداد، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا شہر، بغداد اصل میں کیا تھا؟ باغ داد، انصاف کا باغ، نوشیروان یہاں انصاف کیا کرتا تھا، ایک باغ تھا، اتنا بڑا شہر نہیں تھا اس زمانے میں، تو عدالت وہ لگا تھا، کھلی کچہری، اس کو کہتے تھے باغ داد، انصاف کا باغ، جہاں بادشاہ بیٹھ کر انصاف کرتا ہے، عوام آتی ہے اس کے سامنے۔ تو کثرت استعمال سے، وقت گزرنے سے الف گر گیا، بغداد بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی علم کی چیز بھی آپ کو، میں ایک طالب علم ہوں، تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا مولانا، انہوں نے تو مجھے استاد بنایا نا، لیکن میں یہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا، پڑھا نہیں رہا بلکہ جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا وہ آپ کو سنا رہا، ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ تو بغداد، باغ داد، تو اسی طرح باد کا بادشاہ جو ہے، اس کا الف گر گیا، بادشاہ بن گیا۔ اور آپ ایسے بادشاہ لوگ ہیں کہ اس کو پنجابی لفظ سمجھ لیا آپ نے، حالانکہ یہ ہے فارسی کا لفظ۔ تو مرزا بیدل نے کہا کہ ماں خاک شہیں، اگر تو ہوا کا شاہ ہے نا تو ہم خاک کے شاہ ہیں، ہم مٹی کے سلطان ہیں، اگر تو ہوا کا سلطان ہے۔ دیکھیے مرزا بیدل نے اس مصرے میں کتنی بڑی چوٹ ماری اورنگزیب پر۔ اورنگ کہتے ہیں تخت کو، زیب کہتے ہیں زینت کو، اورنگزیب، زیب اورنگ، اصل یہ اضافت مقلوبی ہے، زیب اورنگ جو تخت کی زینت ہو، تو اس کو چوٹ ماری
کہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ہوا کا شاہ ہوں، تو مطلب ہے تمہاری سلطنت تو ہوائی چیز ہے، آ جائے تمہاری سلطنت تو ہوائی چیز ہے، ہوا کبھی آج کبھی یہاں کبھی کل وہاں، تو یہ نہیں ہے ما خاک شہیم، ہم فقیر ہیں، ہم مٹی کے بادشاہ ہیں، مٹی کے سلطان ہیں، مٹی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میرے مرشد، تو یہ فقر کا ایک مقام بھی انہوں نے بتایا۔ تو غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، وہ معنی ایک ہی ہے لیکن لفظوں کو ترقی دی ہے، اضافہ ہو گیا، بے اور الف کا اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھیے دین است حسین، بھائی حسین کس طرح دین ہے؟ ہم عقیدت سے اگر حسین کو دین کہہ دیں تو قرآن اور سنت دین ہے، کوئی شخصیت دین نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ قرآن و سنت کا درجہ دے دیا حسین کو، دین است حسین۔ اصل میں نے یہ سمجھا، شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں، اور اگر کسی صاحب کو اختلاف ہو تو وہ علمی دلائل کی روشنی میں مجھ سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کہ دین است، کسی کو دین کہہ دینا، جس طرح اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن، مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت، وہ کون ہے؟ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو دین کا مقام کتنا اونچا ہوا کہ دنیا میں تو دین ہوا، لیکن یہ یوم الدین جو ہے یہ اگلے جہان میں بھی یہی دین ہوگا، یہی لفظ دین ہوگا، یہ فیصلے کا دن، وہاں دین کا معنی فیصلے کا دن۔ تو اتنا بڑا لفظ حسین پر، حسین پیغمبر بھی نہیں، حسین مسیح موعود بھی نہیں، جو عیسیٰ اور آنا ہے وہ بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، اتنا بڑا لفظ حسین کے لیے، جو ان کی ایک اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حسین کی یا بڑے بڑے جو شخصیات ہیں ان پر اعتراض کرنا چھوٹے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو ہمیشہ چھوٹے لوگ بڑوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بڑوں کی عظمت یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے لیے تعریفی جملہ بھی بول دیتے ہیں۔ یہ بڑوں کی بڑائی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بے سمجھے سوچے یہ لفظ لگا دیا، لیکن ان کی میں توجہ دلاؤں گا کہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کے حوالے سے آپ کی کیا حیثیت ہے، ذرا آپ غور فرمائیں، شریعت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ میں اپنے سامعین کو بہت متوجہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں جوش و خروش کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہایت ہوش کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے آپ رسالت مآب کی دین میں حیثیت متعین کریں کہ حضور کا مقام دین میں کیا ہے، کیا دین آپ سے افضل ہے یا آپ دین سے افضل ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اسے پہلے علماء حل کریں، پھر حسین سمجھ آئے گا۔ سمجھ آئی؟
پہلے رسالت مآب کا دین میں مقام متعین کریں. ایک تو رسالت ہے نا، ایک تو رسالت ہے، وہ تو آپ کا منصب ہے، لیکن دین افضل ہے یا کملی والا افضل ہے، پہلے یہ طے کریں، اس کے بعد حسین کو پھر ہم بتائیں گے کہ حسین کا مقام ہے. مختصر وقت میں ہم نے دین پر غور کیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، سعی، طواف، جتنی عبادات ہیں بإعماق نظر سب کا مطالعہ کیا، شعوری طور پر، نقلی طور پر اور عقلی طور پر. تو عقل نے کہا یار یہ صرف اٹھنا بیٹھنا یہ پریکٹس ہے، اعضاء کی ورزش ہے. یہ آج انگریز بھی کہتا ہے سب لوگوں کو کہ تم چلو بات کرو، نہیں تو کم از کم اٹھو بیٹھو نماز یار اس لیے بھی پڑھو کہ ورزش ہو جائے گی. عقل تو یہ کہتی ہے، عقل فریب کار تو یہی کہتی ہے کہ یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے. روزہ مسلسل بھوک کا نام ہے. ایک بیمار آدمی ہے، پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے، صحت مند کے لیے بھی ضروری ہے، تو دن بھر وہ کیوں پیاسا رہتا ہے، بھوکا اور پیاسا؟ عقل نہیں مانتی. اسی طرح ساری عبادات کا کوئی نہ کوئی ایک رخ آتا ہے جسے عقل جس سے انکار کرتی ہے. تو ہم نے غور کیا کہ اگر یہ سب کچھ کملی والے کے عمل کیے بغیر ہمارے سر تھوپ دیا جاتا تو کیا ہم اسے قبول کرتے؟ بولے جلدی بولے. اگر کملی والا ان چیزوں پر عمل نہ کرتا، اس طرح نہ اٹھتا بیٹھتا، اس طرح وضو نہ کرتا، تو کیا ہم آپ اس طرح بھوکے رہتے، اٹھتے بیٹھتے، اٹھک بیٹھک ہی ہوتی نا. لیکن آپ نے عمل کیا، اس کی حیثیت کیوں عمل کیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کے بھی آپ مکلف تھے، بحثیت مسلمان کے یا مومن یا اللہ کی توحید کے تو ٹھیک ہے، اللہ کا آرڈر اس میں تو سب آتے ہیں، حضور کو بھی ماننا پڑتا ہے. لیکن حضور کو کیوں چلوایا اس پر کہ آپ شرع کا معنی ہوتا ہے راستہ، شرع کا معنی راستہ. یہ شارع عام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ شارع عام نہیں. تو شارع جو ہے شریعت کا معنی ہوتا ہے راستہ. تو شریعت راستہ ہوتا ہے، راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ نہیں چلتا. راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ نہیں چلتا. اللہ نے اپنے احکام کا راستہ اپنے اس محبوب کے نقش پا کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے کھول کر رکھ دیا. جسے ملا مولوی شریعت کہتے ہیں. شریعت لوگوں تو اٹھا لیجئے، شریعت کا معنی راستہ. تو راستہ اگر یوں راستہ ہوتا، ویسے ہی راستہ، تو کسی کی مرضی کوئی چلتا نہ چلتا. لیکن آپ اس راستے کو دیکھیے، یہاں بھی کئی راستے ہیں، چھوٹے بڑے، کچے پکے، کئی راستے ہیں. لیکن وہ راستہ جس پر کبھی ایک مرتبہ صدر ملک یا ملک کا وزیر اعظم
چل جائے یا اس کے چلنے کے لیے وہ راستہ بنا دیا جائے اور وہ راستہ اس کے گزرنے سے مشرف ہو جائے، اگر وہ راستہ صدر پاکستان کے چلنے سے مشرف ہو جائے تو وہ راستہ عوام کے لیے بھی کھل جائے گا، اس کی وقت بھی ہوگی، اہمیت بھی ہوگی، اس پر بتیاں بھی لگ جائیں گی، جو سہولتیں ہیں سب اس پر، اس لیے کہ بادشاہ گزرا ہے، اس لیے۔ ویسے تو وہی زمین ہے، وہی راستے ہیں، سینکڑوں راستے ہیں، بادشاہ چل گیا، راستے کی موج ہو گئی۔ اب جو بڑا آدمی آئے گا، عوام آئے گی، اس راستے سے گزرے گی، کیونکہ وہ اس میں ساری سہولتیں ہیں، اور سہولتیں اس بادشاہ کے صدقے میں رکھی گئی، اس راستے کی سہولتیں بادشاہ کے اعزاز اور مرتبے کے تحفظ کے لیے، کہ کل یہ نہ کہے عوام کہ اتنا بڑا بادشاہ گزرا اور اس راستے میں کوئی سہولت ہی نہیں، یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ ہے۔ اب شریعت کہتے ہیں راستے کو، رسول اللہ کو حکم ہوا چلیں طواف کریں، بھئی طواف کیوں کریں؟ ارے آپ نہیں کریں گے تو کبھی کسی نے کوٹھے کے چکر بھی لگائے؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے ارے یار کسی نے کوٹھے کے چکر بھی لگائے؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ میرے محبوب ایک مرتبہ تو چکر لگا اور ساری دنیا کو قیامت تک چکر میں ڈال دے۔ راستہ آ گیا، تمام جتنے احکام آج آپ ہماری بدقسمتی کچھ عمل نہیں کرتے اور جو خوش نصیب کر رہے ہیں، تو وہ سارا راستہ ایک مرتبہ حضور چلے تو اس راستے کو واجب العمل بنایا کہ اب تمہارے لیے یہ راستہ واجب التقلید ہے کہ تم اس پر چلو، کیونکہ جو تم میں سے سب سے افضل ہے، جس نے اس راستے کو راستے کا درجہ دیا ہے، وہ بھی اس پر چلا ہے، اس لیے تم چلو۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا سمجھ آئی کہ نماز، روزہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مصطفیٰ کے ایک عمل کے منتظر ہیں کہ اگر آپ مجھے اختیار کر لیں، اگر آپ ہمیں اختیار کر لیں، اور اگر اے محبوب خدا اگر ایک کعبہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک چکر لگا لیں، روزہ کہہ رہا ہے اگر صبح سے شام تک آپ خالی پیٹ رہیں، بھوک برداشت کریں، پانی نہ پئیں، تو روزے کا مفہوم مقدس ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کہیں گے کہ تو بھوکا پن ہے، کیسا پن ہے؟ غرض ہر عبادت نے پکار کر کہا کہ سرکار مجھے بھی نوازیے، سرکار نے عمل کیا، ہر عبادت پر اس کو نوازا، نماز کو نوازا، حج کو نوازا، زکوٰۃ کو نوازا، سعی و طواف کو نوازا، اللہ کے ہر حکم پر چل کر اس منزل کو، اس مقام کو نوازا اپنے عمل سے۔ تو کیا کہلائے؟ آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے بڑے علم والے بھی بیٹھے ہیں، سنیں گے بھی صحیح۔
علم والے سنتے تو نہیں ہیں کسی کی، باہر ہم اپنی سناتے ہیں، باہر سننے والے سنیں گے انشاءاللہ، تو جن کے کان ہی سنیں وہ کیا سنیں گے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے؟ دین نماز کا نام، روزے کا نام، یہ تو میں نے آپ کے سامنے تعریف کر دی، کیا یہی کچھ ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کے چلنے کے بعد اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے۔ حضور کے اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ فجر صبح کی سنتیں ہیں، سفر میں سنتیں معاف ہیں، سوا صبح کی سنتوں کے جو مؤکدہ ہیں، اور حضور نے سو کر آپ اٹھتے تھے، ایک دفعہ سورج بالکل قریب طلوع ہو گیا تو آپ نے وہ 2 رکعت نہیں پڑھی، فرمایا یہ دنیا اور معافی یہاں سے بہتر ہیں یہ 2 رکعتیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا عمل مبارک ہوتا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ آرام فرماتے تھے، 8 بجے آپ اٹھتے تھے، دوبارہ اشراق پڑھتے تھے۔ تو اس دن جب یہ سنت 2 رکعت رہ گئی، آپ تو نفل پڑھتے تھے لیکن آپ کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے نفل، نفل کا معنی زائد، نافلۃ لک، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ومن اللیل فتہجد، اے میرے نبی رات کو کوشش سے اٹھا کر، تہجد کا معنی کوشش سے اٹھنا، ایک مرتبہ سو جانا پھر کوشش سے اٹھنا، یہ نہیں آپ جاگتے رہیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، وہ نہیں ہے، آپ سوئیں پہلے، کیونکہ سو کر اٹھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تہجد بھی کوشش کا، نافلۃ لک، یہ 5 تو فرض ہیں نا سب پر، وہ تو 50 تھی، تیرے صدقے میں وہ بھی میں نے کم کر دی، لیکن نافلۃ لک، یہ رات کی 2 رکعتیں جو ہیں یہ تیرے لیے زائد ہیں، نافلۃ لک، 5 تو امت کے لیے ہے نا، یہ نافلۃ لک، یہ تیرے لیے زائد میں نے فرض کی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہاں عسیٰ یقیناً کہ میں نے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اللہ تجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو یہ زائد ہے، چونکہ آپ سنتیں پڑھتے تھے، آپ نفل پڑھتے تھے، آپ کا عمل سنت ہے، تو یہ سفر میں بھی پڑھنی چاہیے۔ وتر چونکہ واجب کے قریب ہے، فرض کے قریب واجب ہے، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے، باقی سنتیں نہیں ہیں، نہ صدیق اکبر نے پڑھی، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی۔ تو اس طرح جو فرض اللہ 4 سے 2 کر دیتا ہے، تو فرائض کو اگر تخفیف ہو جاتی ہے تو سنتیں جو ہیں وہ جو نفل کا درجہ رکھتی ہیں وہ آپ 18 رکعتیں پڑھ دیں تو 2 فرض کم پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، جلدی جلدی میری بارگاہ میں بھی سجدہ ریز ہوں اور اپنا سفر جاری رکھیں، تو اگر آپ 18 رکعتیں بھی ساتھ پڑھ دیں تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں فرض کے بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف 2 فرض پڑھیں بس۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قول ہے، میں کہتا چلوں کہ جو شخص، بعض لوگ بڑی نیک بنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جو ہم تو 4 ہی پڑھیں گے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے گفٹ دیا ہے، گفٹ تحفہ، تو آپ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی دیا ہوا تحفہ رد کریں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یا اس کی کتنی توہین ہے۔ تو یہ کملی والے کے صدقے میں اللہ نے آپ پر 4 سے 2 تخفیف کی، تو اگر آپ اس گفٹ کو رد کریں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اعتراف یہ اوپر سے ہی حکم ہے، حضور کی جدر طبیعت ہو جائے، اگر کعبے کا رخ پھر سکتا ہے تو طبیعت کے رخ پھرنے سے
مسائل کا رخ بھی پھر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ سے عرض کروں، آپ کے علماء سے جو کہتے ہیں ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ یہ ویسے ہی ہیں جو ادھر سے حکم ہوتا ہے، تو ان سے پوچھئے ذرا کہ آپ جو معراج پر گئے تھے سرکار، تو وہاں سے جو یہ صبح ظہر عصر اور عشاء کی جو 5 نمازیں، کیا ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، عصر کی 4 تھیں، عشاء کی 4 تھیں؟ نہیں، رسالت میں آپ پر 2 فرض نازل ہوئے۔ حضور نے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری کی طویل ہونے کی نیت سے کہ 2 رکعتیں تو بڑی مختصر ہے مالک، یہ محمد، یہ تیری عطا ہے، اور محمد 2 رکعتیں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا۔ تو یہ 4 فرض ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے، یہ حضور کا اضافہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کا اگر اختیار ہے تو میں نے بتا دیا، کتاب کا نام بعد میں بتاؤں گا، مطالعہ کیا کریں، کتاب کا نام حوالہ بعد میں دوں گا۔ تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ اختیار تو نہیں ہے۔ چلو اب بتائیں کہ آپ عصر کی 4 پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اختیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی 4 پڑھتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، اگر حوالہ آپ نے ذوق کیا تو میں وہ بھی بتاؤں گا، پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ طے ہو جائے گا کہ اللہ نے تو 2 اتاری تھی، تو یہ جو اضافہ ہے 2 کا، یہ تو مصطفی اضافہ ہے۔ تو رسول اللہ کی دی ہوئی چیز سے تو آپ انکار کرتے ہیں، 2 رکعتیں چھوڑ دیں۔ کیوں بھائی، نئی بات ہے کہ نہیں؟ بولو، 2 رکعتیں چھوڑ دو۔ اچھا، اس کی دلیل کہ 2 رکعتیں جو اضافی ہیں عصر میں وہ حضور کی ہیں۔ پہلے 2 رکعتوں میں مولوی صاحب سے پوچھ لیں، آیت ملاتے ہیں کہ نہیں؟ بعد والی 2 رکعتوں میں دو رکعتیں حضور کی عطا ہیں، اس لیے فرمایا کہ نہیں، ادھر سے حکم ہے کہ ادھر میری جو میں نے فرض کی ہے اس کے ساتھ صورت بھی ملاؤ، ورنہ کسی صورت کے قبول نہیں ہوگا۔ اور جو حضور نے اضافہ کیا وہ خاموش ہو گئے، قانتین، خاموش ہو گئے اللہ کی بندگی کہ یہ محمد تیرے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیں شریعت کا میں مقام کر رہا ہوں کہ آپ جب سرکار مدینہ کو ظہر، عصر اور عشاء میں آخری رکعت میں 2 رکعتوں میں خاموش کھڑا ہوا خود کو پائیں گے تو حضور کی وہ ادا یاد آ جائے گی۔ کیا کہ وہ جو پہلی 2 رکعتیں میرے مالک پڑھی تھی نا، اس میں جو آیت ملائی تھی اور الحمدللہ پڑھی تھی وہ بھی تیرے حکم سے پڑھی تھی، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو چپ رہا، خاموش تیری بارگاہ میں کھڑا رہوں۔ محمد کی یہی حالت ہے۔ یہ حضور نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا بارگاہ حضور، خاموش۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔
قرآن میں ہے وقت کیا معنی ہے؟ اے مریم خاموش کھڑی ہے، اس کے سامنے خاموش ہے نا۔ اب یہ خاموش رہنا عبادت کس نے بنایا؟ بولیں خاموشی عبادت کہ کملی والا اگر ایک مقام پر خاموش ہو جائے، جس طرح ظہر کی 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں، عصر کی 2 رکعتوں میں اگر کملی والا خاموش چونکہ ہوا ہے تو ہم ہو رہے ہیں نا، پوری امت ہو رہے ہیں۔ تو کملی والا اگر کسی مقام پر خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی درجہ عبادت پر پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب دیکھا ان سب چیزوں کو چل کر آپ نے درجہ عبادت پر پہنچایا۔ 2 رکعتوں کی آخری خاموشی کو کھڑے ہو کر چپ ہو کر نماز کا حصہ بنا دیا۔ ورنہ ہم اپنے معبود کے سامنے تو کسی مذہب میں آپ دیکھیں، ہندو بھجن گاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سکھ اپنے وہ کتاب پڑھتے ہیں، عبادت میں خاموشی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عجیب بارگاہ ہے کہ اگر کوئی ادا والا عابد کسی خاص ادا سے خاموش بھی ہو جائے تو پھر حکم یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تم صورت ملاؤ، نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اور بے رنگ سے اس مورت تھی۔ یہ جو خاموش پڑا ہے، بے رنگ سے اس مورت تھی، وچ وحدت کھٹیاں جد گھڑیاں۔ سمجھ آئی؟ چپ ہو گئے، کملی والا خاموش ہو گیا، وہ خاموشی عبادت بن گئی۔ تو خاموشی کو کس نے عبادت بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا ہے، حضور نے بنایا۔ تو مطلب ہے حضور اس عمل پر چلے، خاموش رہے، تو یہ خاموشی نماز کا حصہ بنی، اور نماز اللہ کی عبادت ہے، تو گویا رسول کا بھی عبادت میں حصہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 2 رکعتیں بعد والی نہیں پڑھوں گا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پھر 3 رکعتیں کیوں ہیں۔ چلے آؤ پھر، اب جو بیان کرے گا میرا یہ خطاب سن کر بیان کرے گا۔ یہ نہ کوئی پیر صاحب کر سکتا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے دیدہ سوزی کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نصیر الدین ملتا نہیں ہے لوگوں سے، کم ملتا ہے۔ جب آپ کو میں یہ چیزیں سناؤں تو میں کم ملوں گا، تو پھر میں آپ کو میں کوئی دکاندار پیر تو نہیں ہوں، میں نے تو یہ دکان کھولی ہے اور سودا آپ کے سامنے رکھا ہوا۔ سمجھ آئی؟ بھائی یہ پھر 3 رکعتیں کیوں؟ ارے بھائی تم کہاں بھاگو گے؟ بھائی تم نے 2 رکعتیں تو مصطفیٰ بتا دی، تو یہ 3 رکعتیں کہاں سے آ گئی؟ ارے بھائی یہ بھی اسی گروہ کا صدقہ ہے، یہ گروہ انبیاء کا صدقہ ہے۔
یہ بھی دو تھی، اور اس کو جس انداز سے پڑھا گیا، اور یہ کسی پہلے نبی نے یعنی کسی دور میں وہ بھی اضافہ اپنی طرف سے کیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر، تو 4 تھی، 4 میں سے ایک کم ہوگی۔ کس طرح کم ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کے گھٹنوں میں درد تھا، نبیوں سے نہ بھاگو، یہ بہت اونچا طبقہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا مکرم و محترم ہے، اس کی ادا دیکھیے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مصنوع کی قدر جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو مجھے کیا پتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ گھٹنوں میں درد ہوگا۔ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے والے تھے کہ نہ اٹھ سکے، بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد داؤد کی اس ادا مجھے پسند آ گئی ہے، اے امت محمدیہ تم بھی 3 ہی پڑھو۔ یہ بھی نبی کی ادا ہے، نبی کی ادا ہے، اس کی تقلید حضور نے بھی کی، 3 ہی پڑھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو اب میں یہ ثابت ساری باتیں یہ تو ضمناً آ گئی، اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی اور پھر ہمارے نبی، میرے اور تیرے آقا کا عمل جو ہے وہ کسی چیز کو مقدس بناتا ہے، یہ تو ثابت ہو گیا نا۔ تو شرع ہوئی راستہ، تو راستے پر چلایا کس کو گیا؟ سب سے پہلے کملی والے کو۔ کیوں؟ دین پہلے دین نہیں تھا، یاد رکھیے، دین پہلے دین نہیں تھا۔ اگر دین ہوتا تو رسول کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو اس لیے چلایا گیا تاکہ یہ دین معتبر ہو جائے، ناقابل انکار حقیقت بن جائے کہ یہ وہ تو دین ہے کہ جس پر رسول بھی چلے، اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، چلے تو پھر دین گر تو آپ ہوئے، دین گر، دین کو دین بنانے والے آپ ہوئے، اصل دین تو آپ ہوئے۔ اگر میرا گلا مجھے اجازت دے گا تو ایک شعر آپ کو سناؤں گا، آج کچھ گلا بھاری ہے۔ تو اصل دین تو آپ ہوئے، تو آؤ ذرا احمد رضا خان بریلوی سے پوچھتے ہیں۔ احمد فاضل بریلوی نے اسی موقع لیے کر کے کہا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول ثابت ہوا، جملہ فرائض۔ دیکھیں میں نے ویسے بات نہیں کی، احمد رضا بھی میرے ہم خیال ہیں، میں نے پہلے یہ بات نہیں کی کہ احمد رضا کو پیش کر کے بات چلاتا، میں نے بات چلائی اور احمد رضا کو اپنے معید کے طور پر پیش کیا۔ بڑا بڑا مولوی احمد رضا صاحب کے شعر کو پڑھ کر بات چلاتا ہے، میں نے بات خود چلائی، احمد رضا صاحب بھی راستے میں آ گئے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، وہ سارے فرائض، جملہ
آج زکات میں نے یہی گنا تھے نا، جملہ، اس جملہ پر غور کیجئے، جملہ کے لفظ پر اور جملہ شعر پر آپ غور کریں۔ تو کیا ہے کہ جملہ فرض، جتنے فرض ہیں فرو ہیں، فرو میں نے ٹہنیاں، ٹہنی، فرع کا میں نے ٹہنی، فرو ٹہنیاں، اور اصل الاصول، اصول جڑیں، اصل کا میں نے فارسی عربی میں ہوتا ہے جڑ، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع اصول، جڑیں، تو اصل الاصول کون ہوئی؟ وہ جڑ، وہ بڑی جڑ جس کے سر پر پورا درخت کھڑا ہوتا ہے، وہ سیدھی جاتی ہے نیچے، اس کو اصل الاصول کہتے ہیں۔ ادھر ادھر کی ساری جڑیں اگر 500 بھی ہیں، درخت کو بڑا گرا ہوا آپ دیکھ لیں تو وہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں، جڑیں وہ اصول ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو بیج پہلے ڈالا جاتا ہے، جس پر وہ تنا کھڑا ہوتا ہے، وہ سیدھی، جس طرح تنا سیدھا ہوتا ہے درخت، اسی طرح وہ سیدھی زمین میں جگی ہوتی ہے، اس کو اصل کہتے ہیں۔ وہ جڑ جس پر پورا درخت قائم ہو، درخت کیا ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت، اس کی اصل، وہی اصل جو ہے جڑ، وہ ثابت ہے زمین میں، وفرعھا، اور اس کی ٹہنیاں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ آئیے آپ یہ قرآن پڑھا، یہ احمد رضا قرآن سے باہر نہیں ہے، اصل الاصول۔ تو وہ جڑ، احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو اصل ہے دین کی، بندگی اس تاجور کی ہے، اس تاجور، اس شہنشاہ کی جو غلامی ہے، یہ دین کی اصل جڑ ہے، جس اصل جڑ پر پورے دین کا درخت کھڑا ہوا ہے، دین کا اتنا قد و قامت والا درخت جس کی اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ بندگی، محبت، غلامی، اطاعت، نسبت، عقیدت اس تاجور کی، کملی والے آقا کی جو نسبت ہے، محبت ہے، وہ اس دین کی جڑ ہے۔ تو جڑ وہ ہوتی ہے جو اصل بیج ہوتا ہے، جس کے اندر سارا درخت ہوتا ہے، بیج کے اندر درخت ہوتا ہے، تو اسی لیے جو اندر ہو وہی باہر آتا ہے۔ بیج کے اندر یہ درخت تھا تو باہر آیا نا، اور بولو تو صحیح یار، آیا باہر آیا، وہی درخت جو بیج، یہ نہیں بیج آپ اور ڈالیں درخت اور نکل آئے، یہ نہیں ہوتا، جو بیج ہوگا، آخر نا پنجابی جاوے ہر شے اپنے اصلے نو، جو جس کا بیج ہے انسان وہی بولتا ہے۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ چنداں کہ دمد نخل سرے ریشم خاکس، چنداں کے دمد نخل سرے ریشم خاکس، ذلت نبرت جاہ ز تخمیر دنیہا۔ درخت جتنا بھی بڑھ جائے، یہ سفیدے کا درخت اتنا اونچا ہوتا ہے، جتنی بار بلندی ہوگی اتنا ہی اس کی اصل جس پر یہ باہر نکلا ہے، اصل بیج والے جو جڑ ہے، وہ اتنی گہرائی میں نیچے ہوگی، کیونکہ بنیاد جتنی گہری ہوتی ہے عمارت اتنی اوپر جا سکتی ہے، یہ اصول ہے۔ تو جتنا بڑا درخت باہر ہوگا اتنی اس کی جڑ نیچے گئی ہوگی، جتنا فوارہ آپ کو اونچا جاتا ہوا نظر آتا ہے، پانی اتنا ہی نیچے گیا ہوگا، پائپ اتنا ہی نیچے گیا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بن کر بیٹھے ہیں نا، کوئی دولت کے سہارے، کوئی پراپرٹی کے سہارے، کوئی اقتدار کے سہارے، اور کوئی دنیا کو دھوکہ دے کر، لوٹ کسوٹ کر کے، غریبوں کا مال چھین کر، آج جو وڈیرے اور دنیا دار اور ہر
طبقے کا جو آدمی بنا ہے تو اصل میں کیا ہے، یہ جتنا بھی سر اٹھائے نا اس کی کمینگی جا نہیں سکتی، سرے ریشہ بخاک، کیونکہ اس کی اصل اتنی ہی مٹی میں نیچے گئی ہوئی ہے۔ پر گاٹے کٹ کے دسنا ہے میں بڑا اچھا، وہ کمینے اپنی اصل تک نہ اتنا ہی تو مٹی چ گئے ہیں۔ سر چھنڈ کے باہر نکلے ہیں میں اصل تک اتنا ہی کمینے بچ گئے ہیں، جتنا باہر ہے اتنا بچے۔ اس طرح ہونا ہے نا، کئی آنے نہ ہوئے جتنا ہے باہر ہے اتنا زمین اندر ہے، فلاں جتنا باہر ہے اتنا زمین اندر ہے، یعنی منافق ہے، اصل میں اس کی اصلیت نیچے ہے، یہ باہر ویسے گردن اٹھائے ہوئے ہیں۔ مزہ آیا نے گجر خان والے بولو، گولڈ شریف کا پیر سمجھ کے داد نہ دے ہو، مزہ آوے تو داد دے ہو۔ میں آکھیا بھائی آکھے جی اے بڑی تو اپنی تعریف نے جملے آنا ہے، میں آکھیا کیوں نہ آکھا، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ سمجھ آئی؟ لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم پہ کچھ ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا ہے اصلوہا ثابتن، آنا ہے کہ چندہ کے دمد نقل، ایک گاٹا تک ہی کتنا اونچا چاہیا بوٹے دار، آئے وہ اسنی کمینگی تک اتنا ہی سی مٹی بیچی، دسنا ہی نہیں کہ میں مٹی جو فارغ ہو گیا، تنگو تو سر کٹ ایسا بات نہیں، لیکن اصل اسنی بچے، اسنی کمینگی بچی ہے، اسی اصل کا بیک اسا مڑ کے تاکہ آیا کتھوں ہے، اس نے اصل بڑی ذلیل ہے، گاٹا تک کتھے چاہیا ہے، وہ آنا کہ چنداؤں کے دمد ناخل سرے ریش و خوکس زندہ ذلت نبرت جاز تخمیر دنیہا، یہ کمینے جو فطرت کے کمینے ہوتے ہیں، جو باعتبار فطرت کمینے ہوتے ہیں، یا ماحول کی آمیزش انہیں کمینہ بنا دیتی ہے، وہ دنیا کے اونچی سے اونچے مرتبے پر بھی پہنچ جائیں تو وہ ان کی دناب جو ہے وہ اتنی نیچے رہے گی، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے، وہ کمینے کے کمینے ہی رہیں گے، چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی پر بیٹھ جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اقتدار پر بیٹھ جائیں، کمینے کے کمینے ہی رہیں گے، جس طرح درس کی اس نے مثال دی۔ تو میں نے یہ کیوں آپ کو مثال دی؟ تاکہ آپ کے ساتھ عقل، نقل، روایت، درایت دونوں ساتھ ہو کر چلے۔ میں کوئی عقیدہ آپ پر نہیں ٹھوس رہا، میں رسالت میں آپ کے سارے فلسفے کو عقیدے کے اعتبار سے ایک مولوی کے اعتبار سے نہیں ٹھوس رہا، میں سمجھ بوجھ کر، جان سمجھ کر، جانچ پرکھ کر، تول کر پھر بول رہا ہوں کہ فاضل بریلوی فرمایا کہ اصل الوصول بندگی، بندگی کا معنی عبادت نہیں ہے، محبت، نیاز، تعلق، یہ بندگی کا یہی معنی، ٹھیک ہے نا؟ اس تاجور کی ہے، وہ تاج والا جس نے کبھی تاج نہیں پہنا، جس نے دوسروں کو تاج عطا کیا،
جس نے تاج عطا کیا، غلاموں کو تاج عطا کیا اور خود بے تاج بادشاہ رہا، یہ وہ تاجور ہے جس کے سر پر شفاعت کا تاج تو ہے لیکن یہاں کسی نے دیکھا نہیں، اس کا ظہور مقام محمود پر ہوگا کل۔ اصل الاصول بندگی، تو اصل الاصول کیا ہوئی؟ حضور کی نسبت ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ دین پر آپ چلے تو دین معزز بنا، تو پھر اصل میں دین کون ہوئے؟ حضور ہو گئے۔ نہ نمازیں، نہ وظیفے، نہ قیام، نہ سجود اور نہ قیام، یہ دین نہیں ہے۔ اصل حضور کی محبت، انس، محبت، وابستگی، یہ ہے دین۔ اب مزہ آیا، سنو، دین ہو گئے نا آپ۔ حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، یہ دین بول رہا ہے، کل دین بول رہا ہے، اصل دین بول رہا ہے، سراپائے دین بول رہا ہے۔ حسین منی، اوے صرف میرا نواسا نہ سمجھیو، اے میں مانے کہ کملی والا تو کون ہے؟ بولتے ہلے تک میں جو گل کھلاری تو سب سمجھ نہیں آئی۔ او کملی والا تو دین ہے۔ فرمایا کہ حسین میں ماں تے حسین دین ہویا، ہو گیا دین۔ تے خواجہ غریب نواز کتھے دیکھ کے آکھیا کہ دین است حسین، کہ روائی میں تشریح کر رہے ہیں آج، دین است حسین، اور سمجھ آئیے کہ دین کہنجے حسین، اگے پھر خالی دین نہیں، اگے پھر ترقی آئی ہو، دین پناہ است حسین۔ ہائے ہائے، تسی آگو جی دین اگن پناہ ملنی، دین تا لوگاں پناہ دینا ہے، دین اگن پناہ دینا ہے۔ تسی ماں دسو سعد بن وقاص کا وہ واقعہ، میدان جنگ میں حضور کے سامنے کھڑے تھے ڈھال بن کر، دین پیچھے کھڑا تھا، دین پناہ آگے تھا، دین پناہ آگے تھا کہ آج دین پر نہ آئے، دین پناہ پر آئے۔ حضرت سعد بن وقاص کھڑوتے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا، سب نے کہتے ہیں، امت ساری کہتی ہے، تمام طبقے، شاید کوئی بد نصیب طبقہ رہ گیا ہو تو میں نہیں کہتا، سب کہتے ہیں کہ فدا کا امی وقفی، اے میرے کملی والے، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ہر گندے سے گندہ آدمی، شرابی، بدکار، جب حضور کی عزت کا وقت آتا ہے ناموس مصطفیٰ کا، تو وہ للکار کر دشمن کو باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے فدا کا امی و ابی، کملی والے گناہگار رج گیا اور آج مرنے کا موقع میں نے سمجھ آئی؟ میں مرساں ہر وہ بندہ جس دا دین دے نال تعلق تسی نہیں آ رہے، داڑھی مننے، بے نمازی، لیکن بے نمازیاں بھی پتہ ہے کہ اصل دین اے دین نماز، او اصل دین ہے، اصل تے آنچ نہ آوے، کیونکہ درخت جڑ نہ لونا ہے، جڑ کپی بھی ہے تے بوٹا پٹھا ہونا ہے۔
اصل کے ہوئی دین حضور دین آپ تے دین پناہ ساتھ حضرت ساتھ کھلوتے سارے آنے نا تے پڑھو حدیث بخاری تے ساری کتاباں آخری آنے کہ حضور بہ گئے ایک گوڑا مبارک زمین تے لایا تے تھیلا ترکش تیر اینج رکھ کے آپ ساتھ نال کھلو گے جڑا آپ بچانے واسطے اللہ ہے لیکن ظاہری آسا ہے دین پناہ ساتھ کا لقب کیا ہے دین پناہ کہ حضور ایک ایک تیر دیے جا رہے تھے اور صدقے جاؤں میں ان لمحات پر جب آپ کی زبانیں موجز بیان سے ساتھ کے لیے یہ جملہ ساتھ نکل رہا تھا کہ علم یا ساتھ فدا کا امی بابی فدا ساتھ تیر مار تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہوں ہوا کہ دین است حسین دین پناہ تو یہ دین بھی ہے اور دین کی پناہ کس طرح ہے دین اور چیز ہے پناہ اور چیز ہے ارے میں نے تمہیں بتا جو دیا حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حدیثہ سارے پڑھنے ہو شراج ویکھو دین بن گیا نا حسین رسول اللہ تو بعد دین کی حیثیت اختیار کر گیا کہ ہن دین پناہ کہیں گے او آپ دین تے او ہی پناہ اے کہیں گے یہ سوچو نا نال اعتراض والے بھی چل لیں نا انہاں کم بختہ بھی نال توڑنا پہنا ہے نا جواب بھی دینے پہنے دین بھی آپ تے دین پناہ بھی آپ اتھے کیڑی ضرورت ہے نال پناہ نہیں وہ دین خود تے پھر پناہ نہیں کیڑی لوڑے تے میں نہ پھر سمندر تے بارش نہیں کیڑی لوڑے گل یہ ہو گئی کہ دین اب دین پناہ ہے کہ جو کیا حسین نے تو دین کل بنایا نہیں ہون یہ پناہ کنج بن گیا یہ پناہ یہ بنایا کہ حضور فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں جس ویلے حسین پہ وقت آیا تے کملی والا اس کی پناہ بنیا جڑا اصل دین ہے تے نا حسین دا لگیا کیونکہ فرق نہیں ماں بین کیا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین کیا مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی پتہ ہے کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے اور پتہ نہیں لگ رہا کہ میدان کربلا تو اس بعد حسین دین بنیا دین پناہ بنیا یا کملی والا حسین کی شکل خود دین پناہ بنیا کیونکہ حسین منی وانا من حسین کا تقاضا یہ ہے کہ کملی والا دوبارہ بھی ظہور فرما سکتا امام مہدی آخر الزمان کے متعلق پڑھو مشکاہ شریف میں حضور نے جو ان کی علامتیں بتائی ہیں میرے نام پر ہوگا محمد اس کا نام ہوگا حضور فرماتے ہیں امام مہدی کا نام
اس کی ساری طور طریقے، چلن، اٹھنا بیٹھنا، شکل شباب ساری مجھ جیسی ہوگی، محمد جیسی ہوگی۔ پڑھو کیا کہا؟ امام مہدی تو حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ قرب قیامت میں جا کر سراپائے محمد پیدا ہو سکتا ہے تو قریب عہد محمد سراپا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہون کے ہو گیا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین کو پناہ دے دی، اگر یہ پناہ نہ دیتا تو دین کا آج حلیہ بگڑ جاتا، کیونکہ کچھ حلیہ بگاڑنے والے لوگ آ گئے تھے، لیکن حسین نے حلیہ بگڑنے نہیں دیا۔ نہیں، اپنے اس وجود کا حلیہ تو بگاڑ لیا، یہ گوارا کر لیا۔ پتہ ہے آپ کو کہ جب سب قتل ہو گئے تو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے کا وقت آیا تو حر جو آپ کے ساتھ آپ کا رات پر قربان ہوا تھا اور پہلے یزید کے لشکر میں تھا، وہ بھی اب حسین کی طرف آ کر شہید ہوا۔ تو جب مخالفین نے، یزید کے لشکر نے گھوڑے دوڑانے کا خیال کیا، طے کیا، تو حر کے خاندان کے لوگ نکل آئے، یزید کے لشکر میں تھے۔ انہوں نے کہا خبردار، ٹھیک ہے ہمارا آدمی حسین کی طرف چلا گیا، لیکن تم اس کی لاش کو روندو گے، ہم اس کے وارث زندہ ہیں، ہم اس کی لاش کو روندنے نہیں دیتے، تمہاری جرت نہیں ہے۔ سارے اکٹھے ہو گئے حر کی لاش پر، گھوڑے نہیں دوڑانے دیے۔ لیکن جب حسین کی لاش کا وقت آیا، سوچ تو بھی انسان ہے، تیرے اندر بھی ایک انسان کا دل دھڑک رہا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرا نہ اتنا بڑا نانا ہے، نہ اتنا بڑا تیرا باپ ہے، نہ اتنی بڑی تیری ماں ہے، نہ اتنا تیرا بڑا خاندان ہے، نہ تیرے گھر میں قرآن نازل ہوا، نہ تیرے کسی بزرگ کو معراج پر بلایا گیا، نہ کسی تیرے بزرگ کے سر پر شفاعت کا سہرا ہے، نہ تیرا کوئی بزرگ مقام محمود پر کر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ گھر تھا، یہ وہ گھر تھا، ہائے وہ وقت کہ جب حسین کی لاش کو گھوڑوں کے نیچے روندا گیا اور اس کی بہن سیدہ ثانیہ زہرا اپنی سکی بہن نہیں نکل سکی، دروازے پر آ کر ان دشمنوں کو یہ تک نہ کہہ سکی کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ پسر مرتضیٰ ہے، یہ لخت جگر فاطمۃ الزہرا ہے، یہ ابن مشکل کشا ہے۔ سجاد تو بیمار تھے، خیمہ سرکا کر دیکھتے تو کلیجہ منہ کو آتا، کلیجہ منہ کو آتا، بیٹیاں صاحبزادیاں کوئی نہیں کہہ سکا، لاش کو روندا گیا۔ اپنے نانا کے اس ارشاد کو بھی پورا ہوتے دیکھا حسین نے، فرمایا کہ افضل الجہاد وہ ہے کہ جس شہید کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچے رتبے کا شہید وہ ہوتا ہے۔ تو قدرت نے کہا کہ تو سب سے اونچے مرتبے کا رسول ہے، تیرا نواسا
اونچے مرتبے کا شہید ہے، تو یہ جو سب کی اونچی شہیدوں کی جو عزت ہے وہ چوٹی کا سہرا میں حسین کے سر پر کیوں لاؤں؟ اس لیے حسین کو روندا گیا، کیونکہ مرضی اس کی تھی کہ یہ تاج بھی اسی کے سر پر، کیونکہ یہ میرے راستے میں عزت دی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ دین پناہ ہست حسین، سردار دے دیا سر، نداد 10۔ آپ بتائیں، آپ کا اگر سر قلم ہو جائے آپ ہاتھ کو بچائیں گے یا سر کو بچائیں گے؟ بتائیں بتائیں مجھے۔ بڑا آپ کہتے ہیں میں کھانا بھی کھاتا ہوں، سارا کام ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہے، کہ اپنے اپنے کام ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ اب بتاؤ کہ سر دو گے یا ہاتھ دونوں دو گے؟ آپ کہیں گے ہاتھ کاٹ لیں، مجھے کوئی محلے والا کھلا دے گا، کوئی میرے عزیز آ جائے گا، وہ راستے میں بیٹھ جاؤں گا، کسی سے کہوں گا یار میں بھوکا ہوں مجھے کھلا دو، ہاتھ سالن کاٹ کر لے گئے، سر دینا برداشت نہیں کرے گا۔ پورے جسم کا کوئی عضو بھی کاٹ لیا جائے انسان برداشت کر جاتا ہے، لیکن پورے جسم کا سہرا کس کے سر ہے؟ سر کے سر ہے۔ سر میری ذرا بات تو سنیں، پورے جسم کا آپ کی اس باڈی کا سہرا کس کے سر ہے؟ آپ کے سر کے سر ہے۔ بھائی ایسی بھی کیا بات، بڑی بڑی باتیں آتے ہیں، لوگ جسم کے دوسرے اعضاء کٹوا دیتے ہیں، یہ کوئی اتنے بڑا کام تھا؟ کیوں نہ ہو بھائی، دین پناہ ہست حسین، تو دین کو پناہ کس نے دی؟ سر حسین نے۔ پناہ کس نے دی؟ حسین کے سر نے، اس لیے کہ وہی دیا نا، سردار۔ سردار، اور جو اس سے کم درجے کی چیز تھی ہاتھ، ندا، وہ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ ہاتھ اس کے مقدس نانا کے ہاتھ میں دیا جا چکا تھا، وہ رسول اللہ سے بیعت کر چکا تھا، حسین اپنے نانا کا مرید تھا، ایک پلیت کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتا؟ سر دے دیا، ندا 10 در دست یزید۔ کیوں نہیں دیا؟ میں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے مجھے چھیڑ دیا، سنو غلام صبح ایک منٹ، ہاتھ دیتا کیوں؟ ذرا جذبہ رکھو بھائی، میں مکانے والا نہیں، ہاتھ دیتا نہیں دیتا کہ ہاتھ یزید کا پلیت ہے، میرا خون پاک ہے، میری اصل پاک ہے، میری نسل پاک ہے، میری ماں پاک، میرا ماں باپ پاک، میرا نانا پاک، میرا نانا پاک محمد ہے، یہ پاک گھرانہ ہے، اور پلیت کے ہاتھ میں پاک ہاتھ۔ قرآن کے متعلق ہے نا کیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک تو سوا کوئی نہ چھوئے، ہے نا؟ اوے حسین ایک جان نہیں، قرآن ایک جان بھی کوئی نہیں، وہ تعارف لکھے، بکری کا لے جیسا جان قرآن ہی پانا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر تو نہیں نا۔ حسین بولنے آ گیا، اس دن نال انسان سامنے دا انسان ہے جی، تو وہ کس طرح؟ وہ خاموش قرآن اور یہ ناطق قرآن، یہ ناطق بالقرآن اور قرآن ناطق، دو حسین ناطق
مطابق آیات قرآنی تھا اور مطابق منطوق قرآنی تھا۔ یہ ناطق ہی نہیں تھا، یہ منطق بھی تھا۔ یہ منطق ہی نہیں جانتا تھا، یہ منطق بھی تھا، یہ بلوانے والا بھی تھا۔ حق تو چپ ہوتا ہے، حق کبھی بولتے دیکھا آپ نے؟ حق کو بلوایا جاتا ہے، حق کو بلوایا جاتا ہے۔ اب کتنی یہاں باتیں حق ہیں، کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں، سب چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ حق کو بلوایا جاتا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں نا، کوشش کر رہا ہوں کہ حق کے اس بے جسم جان روح جسم میں کو روح پھونکوں تاکہ حق سامنے آئے، سر اٹھائے، آپ اسے سمجھیں۔ تو حق کو بلوایا جاتا ہے، بالخصوص جھوٹوں کے ماحول میں۔ جہاں ہر طرف جھوٹ ہو وہاں حق بھی شرم محسوس کرتا ہے کہ ان کمینوں میں کیا میں سر اٹھاؤں۔ تو حسین جیسا آدمی جو دین پناہ ہو وہ کہتا ہے اٹھ، میں تیرا تعارف کراتا ہوں، یہ کون ہے اور تو کون ہے، اور قیامت تک لوگ کس کے ساتھ رہیں گے، اہل باطل کے ساتھ کہ حق والوں کے ساتھ؟ اچھا، میں ایک بھائی گولڈے شیف کے محبت والے بیٹھے بھی ہیں، محبت بھی یہاں کئی قسمیں ہیں، بہرحال ہر قسم کی محبت اب بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے بہرحال ایک بیان، وہاں ہمارے ایک جملہ مترجم آ گئی، کہتے ہیں کہ دو لفظ چلتے ہیں گولڈا میں، ایک گھر کے ساتھ دین کا لفظ آتا ہے اور ایک کے ساتھ حق کا آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کون آگے، کوئی کہتا ہے کون پیچھے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، فیصلہ قرآن پر چھوڑ۔ فرماتے ہیں اللہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے دونوں لفظ گولڈے شریف کے جمع کر دیے، دین بھی اور حق۔ حق والے بولے کہ ہمارا حق ہے، لیکن دین والے بولے کہ دین پہلے ہوگا تو پھر حق تمہارا شاید بنے، اگر دین ہی نہیں ہے تو حق کس بات کا؟ اللہ نے بھی آیت میں دین کو پہلے رکھا اور حق کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ دین اصل ہے اور حق اس کے بعد، کیوں کہ حق تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی بول سکتے ہیں، سچ تو حق کا میں نے سچ، لیکن جو دین مصطفیٰ ہے اس کا حق، تو یہ اگر مل جائیں دونوں دین اور حق تو دین الحق نہ بن گیا۔ بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مل جانے کی صورت پیدا کرے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دیکھیں نا علم کی باتیں، علم کی بات، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں جی حق پہلے، حق نہیں دین پہلے ہے، دین الحق، دین پہلے ہے، حق بعد میں، حق کا نمبر بعد میں۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کیا کہ یہ سارا مرحلہ طے ہوا، سر داد نہ داد، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ دیں گے، میرے پاؤں کاٹ لو۔ چور کا پہلے ہاتھ دایاں بایاں پھر دایاں بایاں پاؤں، سر نہیں کاٹا جاتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، سر داد، یہ لو، جو آخری منزل ہے وہ پہلے لے لو۔ مگر یہ پاک ہاتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین کو پتا تھا کہ میرا سر ان پلیت ہاتھوں سے پکڑ کر توڑ نہیں سکتے،
میرے ہاتھ چونکہ میرا گلا پاک ہے اس لیے تلوار کا لوہا مجھے منظور ہے، اس سے کٹ جاؤں گا، لیکن لمس دست یزید اس کو میں گوارا نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ تلوار سے کاٹا گیا نا، حسین نے اس لیے پیش کیا کہ یہ کم از کم ہاتھ تو نہیں لگائے نا، میرے گلے کو نجس ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا، تلوار تو پاک ہے، اس لیے سر پیش کیا، ہاتھ نہیں دیا کیونکہ ہاتھ پاک تھا اور بیعت لینے والا پلید تھا۔ اس لیے غریب نواز کہتے ہیں کہ سردار نہ داد دست در دست یزید۔ اب کا چوتھا مصرع فیصلہ کن بات حقا، سچی بات یہ معین الدین اجمیری کہہ رہے ہیں بارگاہ حسینیت میں کہ حقا سچی بات تو یہ ہے اے کائنات میں سانس لینے والے انسانوں بنا لا الہ است حسین۔ اصل میں دیکھو تو جس طرح یہ درخت کی جڑ وہ تخم ہوتا ہے اس کا، اس طرح لا الہ کی جو جڑ ہے وہ حسین ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، جس طرح فرعون نے کہا، نمرود نے کہا، یزید نے کہا کہ کون سی کتاب، کون سی نماز، کون سا رسول، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں الہ ہوں، آج میری حکومت ہے، تم کون ہو سب، نواز رسول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج اگر محمد بھی ہوتے معاذ اللہ تو آج دیکھتے کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، چونکہ اس نے حضور کو مخاطب کر کے کہا اس کے شعر ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے گستاخی رسول حضور کو چونکہ اس نے مخاطب کیا اس لیے امام احمد نے اس پر کفر کا اور لعنت کا فتویٰ دیا ہے جی۔ تو کیا ہے؟ تو اصل میں یہی بات ہے۔ وہ امید فاضلی ہمارے شاعر مرحوم بڑا اچھا شعر کہہ گئے کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی۔ دشمنی اصل میں محمد کے ساتھ تھی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ اور میں نے کیا کہا تھا، اور اس فقیر نے کیا کہا ایک شعر میں، پوری تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن، یہ بجا حسین نشانہ تو ہی تھا، نشانہ تجھے بنایا گیا، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل لیکن، دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ جڑا پون کمینہ دشمن ہوگے نا وہ پچھلیاں پشتانیاں اچھیاں گلہ دور نہیں رکھ کے بدلے لانا نسلہ تے، ایک بڑا پرلے درجے نہ کمینہ دشمن ہوگا جڑے 100 سال 50 سال لے پہلا ایک کیس ہو گیا پیو دا دینا کوئی جاتی باتیں کٹے ہوتے رہنے، لیکن کمینہ ہوتا ہے جڑا اس دی نسل نو بھی وہ ایجاد دے رہا ساری عمر، ایک او کمینہ سے۔ تو دشمنی اگر محمد جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایمان ہوتا کے ساتھ ایمان رکھتا، آپ کی عزت کچھ بھی اس کے دل میں ہوتی، کہتے ہیں جناب یہ تو بیچارہ اس دور کے جو یزیدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو وہاں دمشق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس نے کسی کو معزول کیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو معزول کیا؟ کسی کو معزول کیا؟ پوچھا ہی۔ اور وہ ایک مگرمچھ کے آنسو 2-4 بہا کر تو وہ بس خاموش ہو گیا، لیکن تاریخ اور وقت تو خاموش نہیں رہا۔ کوئی وقت نہیں، کوئی بات نہیں یزید، وقت تو گزر گیا، حسین پر بھی گزر گیا،
تجھ پر بھی گزر گیا، تیرے بڑوں پر بھی گزر گیا، حسین کے بڑوں پر بھی گزر گیا، لیکن میں بتاؤں تجھے کہ حسین کے بڑوں پر وقت گزرا نبیوں کی شان لے کر گزرا۔ اور حسین علی اصغر اور علی اکبر پر وقت گزرا تو شہادت کی چادر لے کر گزرا اور ان کی طہارت کا ایک اعلان کرتے ہوئے گزرا۔ تجھ پر جو وقت گزرا وہ لعنت کا طوق تیرے گلے میں ڈال کر گزرا، اور قیامت تک مسلمانوں تک محدود نہیں، جس میں ضمیر زندہ ہے، جس کا شعور زندہ ہے، جس کا اندر کا انسان زندہ ہے، قیامت تک بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، بلا تفریق رنگ و نسل و خطہ و زبان وہ تیری عظمتوں کو سلام دیتا رہے گا، تیرے سامنے اپنی جبین محبت و نیاز کو خم کرتا رہے گا، اور تیرے خانوادے پر تیرے نانا کی طرح درود پڑھتا رہے گا، کیونکہ تیرے نانا کی شان ہے کہ اس پر ملائک بھی درود پڑھتے ہیں، جس نے تیرے نانا کو پیدا کیا وہ خود بھی اس پر پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور ایمان والے بھی پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے۔ اور جن کے دل میں اور جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، وہ تجھ کو بھی، حسین کو بھی محمد کا دوسرا نقشہ سمجھ کر، محمد کا دوسرا انداز ظہور سمجھ کر، جی ایک نئے روپ میں آئے محمد، نبوت اپنے تک محدود رکھ کر، اپنے عہد سے گزر کر، وہ محمد جو نبوت سے پہلے کا دور ہے، وہ محمد آئے، اور وہ محمد حسین کے روپ میں آئے، اور محمد نے، میرا ایمان ہے کہ محمد نے حسین کی شکل میں، صورت میں خود دین کو پناہ دی، کیونکہ انا من الحسین کا یہی مطلب ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ کہ میں حسین سے ہوں یا حسین مجھ سے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہی تو میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا تھا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ بھائی جسم اپنا تھا نا تو شب ہجرت اپنی جگہ بستر پر سلا کے گئے، محمد پناہ کر گیا، لحموں کو لحمی کا ثبوت دیا، اور کسی کو نہیں بٹھایا، نہ صدیق اکبر کو، نہ فاروق اعظم کو، نہ کسی کو، فرمایا محمد کی جگہ محمد لیٹے گا۔ یہ کمال اتصال ہے، کمال اتفاق ہے کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، جب بھی اٹھے گا، بات وہی ہے، علی کس کا جانشین ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں نبی کی جانشینی، بھائی علی کس کا جانشین ہے؟ بھائی علی ایک منٹ، فاروق کا، ابو بکر صدیق کا، عثمان غنی کا تو جانشین علی نہیں بنا، اور یہ جو تینوں پہلے گزرے ہیں یہ ایک دوسرے کو جانشین تو نہیں بنے، یہ تو کملی والے کے سارے جانشین بنے، تو یہ تینوں بنے تو علی کیوں نہیں بنا؟
اس لیے اب میں یوں پڑھوں گا، اب یوں ہی پڑھوں گا۔ دیکھا گیا تھا میں بھول، یہ ہے بات، اصول کی بات ہے کہ میں بھول گیا۔ شاعر نے کہا جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال تو میں کہہ گیا جب کی اٹھے گا علی کی جانشینی کا۔ اب میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ علی کس کا جانشین ہے؟ بولو۔ یا علی کے شان کے لائق کیا ہے کہ وہ کس کا جانشین کہلائے؟ اور رسول اللہ نے کس کے لیے کہا تھا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی میرا تیرا رشتہ وہ ہے جس طرح ہارون اور موسیٰ کا ہے، وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے وزیر تھے۔ ہے جی؟ تو جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، کہ علی کس کا جانشین ہے؟ جب بھی یہ اب یوں بھی پڑھ دے جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا خیال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر۔ بھئی کون ہے علی کا نبی کا جانشین؟ ہجرت کی رات بستر پر کون لیٹا تھا؟ فیصلہ کر لو۔ کیوں کہ لیٹنا محمد علیہ السلام کو تھا، لٹا کس کو گئے؟ سمجھ آئی؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جانشین کا ایک اور ترے پوڑیاں یا ممبرنیاں حضورنیاں، چار ہکتے آپ چوٹی نے ممبر کے اتنے پہنے، دوسرے حضرت صدیق اکبر اس تو تھلے انہوں نے فرمایا کہ میں جتنے حضور پہنے وہاں میں نہیں بیٹھتا، آپ نیچے سیڑھی۔ دوسرے کا دور آیا حضرت فاروق اعظم کا، اس کے نیچے حضرت عثمان غنی کا آیا تو سب سے نیچے بیٹھے۔ حضرت علی کا دور آیا، سیڑھی ختم ہو گئی، ایک منٹ نعرہ تکبیر، اور میں گل سنا نعرہ میں آپ مارے کتنیاں یا ترے سیڑھیاں، خلیفے ترے، سیڑھی ختم، علی بے کتھے؟ علی آکھا میں محمد نہیں جگہ تے بیسا، کٹ کرو کتاباں، جناب علی حضور علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے، سیڑھیاں ختم ہو گیا۔ جب بھی اٹھے گا نبی کی جانشینی کا سوال، جانشینی سمجھ آئی؟ جانشینی ایک ہونے آئے چڑھ بینا، ایک ہونے آئے چڑھ بینا، کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی کرسی تے چڑھ بیٹھا، کوئی گدی تے چڑھ بیٹھا، ایویں چڑھ بیٹھا۔ اے علیاں بھی تو کو نہ چڑھیا ہے، ترے پوڑیاں مکے ہی ہیں، اللہ کہتے نہیں تلے جائی کوئی نہیں، اتے آ او نبیوں میں جگہ تے پہنے والے علی، ہائے ہائے علی کتنے لفظوں ترے، انہاں بھی نقطے بیان کیتے، سنو نقطے، اے علی ایسا نام ہے کہ نقطہ ہی کوئی نہیں، تے نقطے نال بھریا ہے۔ علی نے کتنے حرف بولو؟ ترے۔
کتنی آئیاں کوڑی تو مکی گئی وہ تو حضور نہیں نہ اتلی کتاب بہنے نا خلفاء ترے خلیفے نہیں تلے ترے پوڑی آئیاں علی نے ترے عرف ہے اپنے نائج موقع آ گیا کن مکایا فرمایا کہ ابو بکر اور اے عمر اور اے عثمان مجھ سے الگ نہیں ہے بلکہ مجھ میں ہیں یہ مجھ میں گم ہیں یہ کوئی الگ اور میں کوئی الگ نہیں ہوں یہ مجھ میں گم ہیں اور میں محمد میں گم ہوں سمجھ آئی یہ مجھ میں گم ہے ترے پوڑیاں یہاں علی عین لام یہ ابو بکر عمر عثمان ترے گم علی بچ اے جڑے آنے جناب انہاں آپس تعلق ٹھیک نہیں ہے یہ دشمن ہے معاذ اللہ دیکھو علی نے ان تینوں کو اپنے سینے کے اندر لے لیا گم ہو کر تو ثابت ہوا کہ جب حیدر کرار کا وقت آیا زمانہ خلافت ہے تو اس میں صدیق اکبر کی صدیقیت بول رہی تھی فاروق اعظم کا عدل بول رہا تھا اور عثمان غنی کی سخا اور ان کی حیا بول رہی تھی اتنے آنکھیں کے لی حضور دے سیٹ تے میں بیٹھا اتے میں بیٹھا تے پوچھیا گیا انہاں ساریاں تھلے سیڑھیاں بیٹھن قبلہ تسی اتے پہنچ گئے ہو فرمایا سنی تے گریبان وچ منہ پا کہ اس جا پر بیٹھنے والا کہ سلونی قبل ان تفقدونی کہ یہ منبر پر اعلان کرنے والا کہ آپ پوچھنے والے اس سے پہلے جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے اس سے پہلے کہ تو مجھے گم کر بیٹھے میں دنیا سے چلا جاؤں پوچھ لے اتنی بڑی شان والا کتنا بھائی نے کملی والے نے کتنا یگانگت اور قرب دیا لیکن اوپر بیٹھے کیا فرمایا لوگوں نے سوال کیا کہنے لگے کہ میں محمد کی سیٹ پر بیٹھ کر محمد تو نہیں بن سکتا دیکھا علی کے علم میں تھا ختم نبوت کا مسئلہ کتنی دور نظر تھی کہ کملی والے کے منبر پر بیٹھ کر نظر تھی 14ویں صدی تک قیامت تک آنے والے متنبیوں کی جعلی نبیوں کی کہ تمہیں تو قرب دور رسالت بھی نصیب نہیں ہوا رسول اللہ کا دور بھی نہیں پایا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہمیں تو حضور نے دیکھا آپ نے تعریفیں فرمائی ہم نے خدمتیں کی آپ نے جملے اتنا قرب ان کی صاحبزادی میرے گھر اتنا لیکن اوپر بیٹھ جانے سے علی خاتم النبیین تو نہیں مل سکتا چاہے وہ کہیں کہ گوشت تیرا گوشت میرا گوشت ہے چاہے جو کچھ وہ کہیں وہ ذرہ نواز ہیں وہ بندہ نواز ہیں وہ علی نواز ہیں وہ سب کو نوازنے والے ہیں لیکن وہ جو ختمی مرتبت کا سہرا ان کے سر اللہ نے رکھا ہے وہ قیامت تک ابد الآباد تک کسی شخص کے سر پر نہیں آ سکتا چاہے علی ہو چاہے حسین ہو چاہے حسن ہو چاہے ان کی اولاد میں سے ہو تو جو سہرا رسول اللہ کے اپنے خانوادے کے سر نہیں آ سکا تو مستحق تھا کہ علی مستحق تھا نبوت کا جس نے اس آخری رسول کا ساری عمر چہرہ دیکھا فاروق اعظم کو کہا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا
تمام جوہر نبوت کے عمر میں موجود ہیں. اتنا بڑا جملہ فرمایا. عمر نے تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کیا. ساری عمر نے ساری عمر غلامی کا دعویٰ رکھا. حالانکہ فرمایا تو اس میں نبوت کی صلاحیتیں ہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. تم کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچ. بڑا کوئی بے وقوف ہوگا جو گھٹیا درجے کا آدمی ہو یا تم جیسے گھٹیا آدمی کو نبی مان یا کسی کو بھی نبی مان لیا حضور کے بعد. تو حضرات سمجھ رہا ہوں کہ حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین سچ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے. بنیاد لا کیا ہے؟ میں اب بات ختم کر رہا ہوں اور بڑے نقطے پہ بات ختم کر رہا ہوں. بنیاد کے لیے جتوں پہلے اٹ رکھی نا بنیاد اسان ہے نا. لا الہ نہیں بنیاد خواجہ صاحب کیا ہے حسین ہے. مولانا داد مانا دے ہو میں نے درگاہ نے نسبت نہ لگ مولوی نہیں حیثیت نہ ایک ذہین انسان نہیں حیثیت انداز. اگر مزہ آئے یا پسند کیتا ہی کتنا دماغ سن رہا ہے یا بول رہا ہے کہ میں جو تشریح کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہتا کوئی نہیں کر سکتا لیکن آج تک اللہ نے کسی کو یہ توفیق نہیں دی یا سمجھ نہیں دی. دعوے تو سب کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے آخری مصرے میں کہا کہ بنا لا الہ لا الہ کی بنیاد پہلی اٹ حسین ہے. پہلی اٹ کلمہ پڑھو جی سارے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خواجہ صاحب آکھیا حسین پہلی اٹ ہے تے کلمے نہیں پہلی اٹ کیڑی ہے بولو لا نہیں. یزید آکھیا بیعت کر عیسیٰ کہتے ہیں بنائے لا الہ الا اللہ دی بنیاد مڈ حسین ہے. بنیاد لا الہ الا اللہ مڈ پڑھو کہ لا میں نے نہیں. حسین یزید کے سامنے سب تو پہلے نہیں کس کی تھی حسین تے پھر خواجہ صاحب سچا کیا بنا لا الہ حق. اور پچھلے ہو تسی بھی کوئی سمجھ آئی نہیں یا بھیڑ کھا کے بیٹھے ہو. بنائے لا الہ نہیں بنیاد ہے کہ مطلب ظالم سامنے آوے تے نہ کرنی حسین کو سکھ لا نہیں. اسا کہا ہاتھ بدھاؤ حسین اسا کہا لا نہیں. تے لا الہ کی بنیاد ہوئی کہ نہیں؟ بنیاد ہونی جی تو پہلی ایک لا الہ الا اللہ نہیں پہلی ایک لام تے الف ہے. لا کلمے وچ لفظ لا ایک تے بنیاد ہے کہ تو شروع ہونا ہے کلمہ. تے تسی آکو جناب نہ کرنے نہیں ایک حسین رکھی نہیں جی اس نہیں رکھی اللہ خود رکھی. اللہ کہ لا الہ الا اللہ. لا پہلے اللہ بعد. لا پہلے نہیں وہ تو اقرار پہ کرانے نہیں پہلے کتے اگے ہے جڑے 10-15,000 بچ جو بیانے پائے نے الہ اے جڑے کدے فلانا تے کدے فلانا انہاں تو باہر کٹ کے سٹو. ہے جڑے تساں نال پرنجے
اے فلانا صاحب اے فلانا صاحب اے بھی خدا نال بڑھائے نے تے ماں بھی بڑھایا نے انہاں سٹو پڑے لا اے کچھ نہیں نے لا الہ کوئی مستحق عبادت الہ نہیں مگر الا اللہ مگر صرف وہ ہے اللہ لا پہلے رکھیا الا اللہ بعد اقرار انکار پہلے کرو انکار اقرار بعد کرو ایویں نہیں جڑی گل بھی آ کے یوں یوں کر کے مان کر نہیں پہلے کو نہ مننے پہلے کو نہ مننے بات آنے نصیر الدین پہ آنا ہے تو نہ مننے پاویں آنا ہے اللہ ہے کہ تم ہی نہ مننے وہ میں سامنے لکھ کے دیو نا میں تو آنا تسی آکھو نہیں ہے میں نے نہ تھا کرو وہ میں نے بھی صحیح طرح منکر نہیں پڑھنے سکے ہو میری لاکھ ہو نہیں تو پھر تسی بھی نہیں ہو ہے جی لا انکار کرو پھر اللہ دی بارگاہ پھر اقرار کرو مطلب ہے کہ پہلے تم یہ کہو کہ یہ گولڈا شریف کا کوئی صاحب دادا بول رہا ہے کہ یار ہم نہیں مانتے لا نہیں مانتے خطاب سنو غور کرو حسد کی اینکیں اتارو عقل کی کھڑکی کھولو علم کے دریچوں کو آواز دو کھولو اندر کی دنیا کو بیدار کرو ماضی کے جملے تمام ان 14 سال 100 سال کی صدیوں کو حاضر کرو پھر میرا خطاب سننا شروع کرو جی پھر کہو گے الا اللہ پہلے تو لا کہا تھا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ہے کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو سمجھ آئی بنیاد بنائے لا الہ ہست حسین یہ نقطہ میں حسین کی نظر کرتا ہوں یہ پوری ربائی میں حسین کی نظر کر رہا ہوں مجھ غریب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان پر نشاور کروں از دل و دین چے آورم ہدیہ رو نمائے تو اے کہ بشان دل بری ہر دو جہاں فدائے تو کوئی ایسی چیز نہیں تو غریب نواز کے حوالے سے ان کی روح معین الدین اجمیری کی روح بھی خوش ہوگی جو میں نے آج تشریح کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو غریب نواز کے حوالے سے اجمیر سے چل کر بغداد شریف اور پھر نجف اشرف اور کربلا اور وہاں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں اس ربائی کے مفہوم کو اور آج کے سارے خطاب کو اور اس بولنے والے کو اور اس تمام سامعین کے مجمع کو میں کملی والے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں میرے مولا میرے آقا آج گجر خان والوں نے جس محبت اور جذبے سے تیرے نواسوں کا ذکر سنا ان کے گناہ معاف فرما میرے مالک تیرے اس محبوب کے نواسے کا ذکر انہوں نے سنا اور مجھے توفیق ہوئی بولنے کی انہوں نے سچے دل سے سنا اور ان کی مصیبتوں کو مشکلات کو آسان فرما اور ان کے گناہوں سے میرے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر اے مالک الملک یا قاضی الحاجات اے دافع المشکلات تیرے دروازے پر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر سر بسجود رہے تیرے آستانے پر تیرے آستانہ فیض کاشانہ پر بڑے بڑے اکابر کی گردنیں جھکی ہم غریب ہماری کیا بساط ہماری کیا حیثیت کہ ہم تیری بارگاہ میں براہ راست تیری بارگاہ میں پیش ہوں یا رب بمحمد و علی و زہرا یا رب بحسین و حسن و آل عبا کس لطف برار حاجتم درد سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش تا از در تو بردر ایشان شوم یا رب سے قناعتم تونگر کرداں بز نور یقین دلم منور کرداں
روزی یہ منے سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب بحری میں فضل خود راہ ہم دے فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے سرمایہ درد و سوز ارزانی کن با گوہر عشق دولت آہم دے یا رب برسالت رسول الثقلین وزبہر غذا کنندہ بدر و حنین عصیان مرا تو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعشيرته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم